ہر دور کے ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی، غیروں کی ایجنٹی کی، دین دشمنی میں اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے مدارس دینیہ کو ختم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن دنیا بھی اس بات کی گواہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہر دور میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ مدرسے ختم نہیں ہوں گے۔ مرزا سکندر بھی ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، تو اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک کشتی بناؤں، اور کشتی بھی لکڑی کی نہ ہو، کشتی بھی لوہے اور اسٹیل کی نہ ہو، بلکہ میں اس کشتی کو چاندی سے بناؤں، اور یہ جتنے ملا ہیں، داڑھی پگڑی والے ہیں، مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی صداؤں کو، نبی کے فرمان کی اشاعت کرنے والوں کو میں اس کشتی میں سوار کر کے سمندر بوس کر دوں۔ مرد قلندر مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی کھڑے ہوئے، فرمایا سکندر مجھ سے پہلے مرے گا، پاکستان نہیں دنیا کی انچ کی زمین میں تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں سے وہ دفع ہوا، برطانیہ گیا، وہاں ٹیبل پر وہ ویٹر کا کام کرتا رہا، اور وقت آیا اس کا دماغی توازن خراب ہوا، وہاں مردار ہوا تو آیا، اس کو لے کے آئے ایران میں انقلاب آیا، وہاں سے اٹھا کے لائے افغانستان میں، کابل میں روس نے جب حملہ کیا تو اس کا بھی وہ خسکم جہاں پاک، ملے مردود نہ فاتح نہ درود، جس نے بھی دین کی دشمنی کی ہے اللہ نے اسے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ میری تمام ساتھیوں سے بہرحال، چونکہ میں نے اس ادارے میں پڑھا ہے اور میں اس ادارے کا پہلا طالب علم ہوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہمیشہ سے یہ ہماری تربیت کے بارے میں اور ہماری دینی تعلیم کے بارے میں یہ فکر رہا کرتی تھی کہ کسی اللہ والے کی قدموں میں بھیجا جائے۔ مدارس بہت تھے لیکن خانقاہی نظام اور اللہ والوں کی صحبت، تو میرے والد صاحب نے مجھے حضرت حافظ صغیر صاحب نور اللہ مرقدہ جو اس چمن کے بہاروں کے امین تھے ان کی خدمت میں بھیجا، اور یہاں تقریباً میں 2-3 سال اسی چار دیواری میں، جب یہاں مسافر کوئی طالب علم نہیں ہوتا تھا، میں تنہا اس جگہ میں 2 سال سویا رہا، پھر وہ سامنے ایک کمرہ بنا، 1 سال تقریباً میں نے وہاں رہا، اور حضرت آتے تشریف لاتے مجھ سے پوچھتے، تربیت کرتے، کبھی ایک رسالہ، کبھی دوسرا رسالہ، کبھی ایک کتاب، کبھی دوسری کتاب اپنے اکابر کے، کہ بیٹا اپنی تعلیم پر توجہ دینا، اور جب فارغ وقت ہو تو ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا۔ الحمدللہ اس نے جو میرے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور فرمائے۔ لیکن یہ جگہ آج بھی تنگ دستی کا دامن دکھا رہی ہے۔ جب 15 شعبے آج اس ادارے کے اندر چل رہے ہیں، کیا 15 شعبے ایک یونیورسٹی والا، ایک سکول والا، ایک کالج والا، ایک دنیا والا، وہ اتنی سی معمولی چھوٹی جگہ پر، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، مجھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لیکن اتنی سی مختصر جگہ پہ دنیا کا کوئی دفتر نہیں چل سکتا، پرائمری سکول نہیں چل سکتا، یا کوئی دنیا کی یونیورسٹی کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کہ باوجود جگہ کی قلت کی وجہ، لیکن اتنے طلباء کو سنبھالے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں اور علوم نبوت کے تمام شعبوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اہل خیر سے عرض کروں گا، یہ پیسے ہم سے یہیں رہ جائیں گے، بڑے بڑے محلات بنا کے چلے گئے، بڑے بڑے زمینیں خرید کے چلے گئے، بڑی بڑی جاگیریں بنا کے چلے گئے، یہ ہم دوسروں کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں 6 فٹ کی جگہ بھی عزت سے دے دی ہمیں، وہی ہماری ہے۔ باقی اس پہ مت خوش ہونا کہ میں نے انار گلی میں پلازے بنا دیے، میں نے مال روڈ پہ یہ بنا دیا وہ بنا دیا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا وہی ہے جو اللہ کے دین پہ خرچ ہو گیا، ہمارا وہی ہے جس سے ہم نے مدرسہ تعمیر کر دیا۔ جتنا کفر زور لگائے، آپ کا آج ایمانی فرض بنتا ہے، ہماری ایمانی غیرت ہے یہ کہ ہم انشاءاللہ ان مدارس کا تحفظ کریں گے، جانی بھی کریں گے،
مالی بھی کریں گے، ان کے ساتھ ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے۔ اس وقت یہاں اساتذہ اکرام بیچارے دور دراز سے، میں نے معلوم کیا کہ بھئی آپ اساتذہ اکرام کو کوئی رہائشیں دی ہیں یا نہیں دی؟ الحمدللہ میں نے جامعہ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے 18 اساتذہ اکرام کو جامعہ نے رہائشیں دی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے علم میں حضرت حقانی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سرپرست ہیں حضرات، ان کو معلوم ہے۔ کئیوں کو میں نے کرائے پر مکان لے کے دیے ہیں، ماہانہ کرایہ ادارہ دیتا ہے۔ لیکن میں نے جب ان سے پوچھا، کوئی ایک مسجد میں، کوئی دوسری جگہ، کوئی تیسری جگہ، اور وہ بیچارے سردی گرمی بارش ان حالات میں آ کے یہاں پر آ کے، کیا ان کی بچے نہیں ہیں؟ ہمیں یہ سوچ کب آئے گی؟ اگر میرے بچے، ان کی ضروریات ہیں، ان کی بیماری ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی دیگر ضروریات ہیں، تو ان کی بھی ضروریات ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا، چونکہ یہ میرا مادر علمی ہے اور یہ میرا مدرسہ ہے، جتنا میرے لیے دارالعلوم زکریا ہے اس سے بڑھ کر یہ میرا ہے، کیونکہ یہاں سے میری تربیت ہوئی ہے۔ تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس کے ساتھ دل کھول کے اس کی جگہ کی تنگی کو بھی دور کیا جائے، اور یہاں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو دارالاقامے کی نئی عمارت خریدی گئی یا اساتذہ کی جو ضروریات ہیں، اس میں انشاءاللہ میں بھی اور آپ سب انشاءاللہ اس میں بھرپور حصہ دار اور پارٹنر بنیں گے۔ بنو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ابھی فرما رہے ہیں کہ خریدی نہیں ہے، تلاش اور کوشش جاری ہے۔ آپ دعا بھی فرمائیں اور اس کے لیے تعاون بھی فرمائیں اور اپنے اچھے مشورے بھی دیں، اور صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا بھی سب حضرات فرمائیں۔